وسوسوں سے پرہیز کر، کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ تیرا کام صرف صبر کرنا ہے، کیونکہ صرف اسی سے ذوق و وجدان پیدا ہوگا جس سے سب اشکال حل ہو جائیں گے۔ صبر سے روح میں ایسی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ وساوس کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تصوف میں صبر ہی تمام مسائل کا حل خود بخود بہم پہنچا دیتا ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے تمہارے اندر بھی موجود ہے، اپنے آپ سے حاصل کرو۔ اگر آزادی اور دل کی زندگی چاہتا ہے تو بندگی کر، اگر تو خدا کا فضل چاہتا ہے تو تکبر چھوڑ دے۔ رضا الہی میں فنا ہو جا تاکہ تجھے دائمی زندگی ملے۔ مومن کو مسجد ہی میں سکون نصیب ہوتا ہے۔ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے کبھی دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اسے درد سر سے بھی محروم رکھا، ورنہ وہی دعا کا سبب بن جاتا۔ وہ بیماری جو اللہ کی طرف رجوع کرا دے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ روپیہ خرچ کرنا سخی کے لیے مناسب ہے، لیکن عاشق کی سخاوت اپنی جان سپرد کر دینا ہے۔ اگر تو خدا کے لیے روٹی دے گا تو تجھے روٹی ملے گی، اور اگر تو خدا کے لیے جان دے گا تو تجھے نئی جان دے دی جائے گی۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں ہے، بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد اور علم بھی رزق ہے۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصائب تنبیہ کے لیے آتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تجھے غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ اللہ سے غافل ہونا نہ کہ سونا چاندی یا بیوی بچے، وہ مال جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے اس کو رسول نے اچھا مال فرمایا ہے۔ کشتی کا پانی سے بھر جانا کشتی کی تباہی ہے، کشتی کے نیچے پانی کا ہونا کشتی کے لیے مددگار ہے۔ عاشق کا قبلہ یار کا بے زوال حاصل ہے، اور عارف کا قبلہ اللہ جل شانہ کا جمال مشاہدہ ہے۔ جب تو نے مرشد کی ذات کو قبول کر لیا تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی مل گیا اور رسول بھی۔ حلال لقمے کے منہ میں آنے سے عبادت کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔